کسی بشر کو اس کا حق حاصل نہیں ہے. وہی جو آیت بار بار آیا کرتی ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ اس کو ضابطۂ قوانین اس کے پاس ہو، حق حکومت ہو، نبوت بھی کیوں نہ اس کو مل گئی ہو، اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کے نہیں میرے احکام کی اطاعت کرو. کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے. وہ تو نبوت کو بھی درمیان میں لا رہا ہے. تو امر ہا اور امر رب ہا جو تھا، میں نے یہی عرض کیا کہ دیکھیے کیا فرق کر جاتا ہے قرآن، اور عالی زندگی کے ساتھ یہ کچھ ہوا. اور اس کے بعد فاتقوا اللہ، قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو. کن سے کہہ رہا ہے؟ یا اولی الالباب، اے ارباب عقل و دانش. مخاطب کیا جا رہا ہے ارباب عقل و دانش، یعنی دیکھیے قرآن، الذین آمنوا، اے ارباب عقل و دانش جو تم غور و فکر کے بعد ایمان لے آئے ہوئے ہو خدا پر اور اس کی کتاب پر. تو یہاں تو اولو الالباب اور آمنو دونوں جتنے بھی ہیں وہ تو اکٹھے ہیں. اولو الالباب اگر عقل و فکر کی روح سے نہیں تو قرآن تو اس ایمان کو ایمان ہی تسلیم نہیں کرتا. اور یہاں یہ جو معاملات ہیں، یہ قوانین یا فقہ کی باتیں، ان میں عقل و فکر کو دخل دینا جو ہے ممنوع ہے. قرآن ایمان کے لیے عقل و فکر شرط میں تھا. الذین آمنو کی تعریف وہ یہ کہتا ہے یا اولی الالباب. اور الباب بھی جو ہے وہ تو پھر اور بھی آگے چلی بات یہ لب الباب بھی تو آپ نے لفظ سنا ہوگا نا. وہ میں جو کہا کرتا ہوں پنجابی میں بھی تت کڈیا ہے کسی چیز کا جڑا ہوتا ہے، نچوڑ کسی چیز کا جو ہوتا ہے، عقل کا بھی نچوڑ. وہ کون ہے؟ الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات. خدا نے تمہاری طرف ایک ضابطۂ قوانین نافذ کر دیا، ایک رسول بھیج دیا. ضابطۂ قوانین ایسے ہی نہیں کہ وہ چٹانوں پہ لکھ کے دے دیا تمہیں، یا یوں ہی کہیں کتاب میں لکھ کے دے دیا کہ وہ رکھا رہے. اس ضابطے کو نافذ کرنے والی ایک اتھارٹی ہونی چاہیے، اس کو سمجھانے والا ہونا چاہیے. رسول ساتھ ہم نے اپنی طرف سے بھیج دیا، وہ خدا کے قوانین کو تم تک پہنچاتا ہے. اور وہ دوسرے مقامات جو ہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں قانون کی والحکمت. قانون کے پیچھے دی وائی آف اٹ، کیوں ایسا ہے قانون، اس کے اندر اس سے ریشنل جسے کہتے ہیں اس کی بتاتا ہے، اس کا ریزن بتاتا ہے کہ یہ کیوں قانون ایسا ہم نے نافذ کیا ہے. رسول کا فریضہ تھا کہ قرآن نے جو قانون دیے اور اس کی حکمت جو قرآن نے بیان کی، اس کی تعلیم دینے والا رسول. کہا ہم نے اتنا بڑا انتظام کیا، یہ سب کچھ کاہے کے لیے کیا؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ انہیں جو اس طرح ایمان لائیں اور وہ صحیح کام کریں، انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. یہ تھا مقصد اس قرآن کا اور اس تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ انہیں تاریکیاں جمع ہے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کن تاریکیوں کے اندر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. ایک ایک پرابلم آئلی زندگی کی آپ لے لیجئے، جو پرابلم ارائز ہوتی ہے اس کا صحیح حل سلیوشن آپ کو نہیں ملتا ہے ذہنی طور پر. کہا جاتا ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، آپ پھر اس تاریکی کے اندر رہتے ہیں. وہ تو تاریکی مٹے گی، ہٹے گی تو روشنی آئے گی، روشنی آئے گی تو تاریکی مٹے گی نا. یہ روشنی کو آنے نہیں دیتے، یہ بند کمرے کے اندر جہاں تاریکی ہے ماچس جلانے نہیں دیتے. روشنی تو ایسی چیز ہے، اتنا بڑا کمرہ بھی کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی سی ماچس بھی جلا لیجئے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا.
روشنی آئی وقت اتنی سی بھی کیوں نہ ہو تو تاریکی چلی جائے گی. تاریکی کی تو فطرت کے اندر ہے کہ روشنی آئے تو وہ چلی جائے. یعنی وہ تاریکی مستقل بھی ذات نہیں خود ہوتی، روشنی کے نہ ہونے کا نام ہوتا ہے. اور یہ تو پھر عربی زبان ہے. ظلمات جس لفظ سے نکلا ہے، ظلم جس کو کہتے ہیں، ظلمات کے معنی یعنی وہ مقام جہاں روشنی ہونی چاہیے اور روشنی نہ ہو اسے کہتے ہیں تاریک ظلمات. تو کم از کم یہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والی قوم ہے، ان کے ہاں تو یہ روشنی ہونی چاہیے تھی نا. وہ تو نور دیا ہے اس نے، قرآن کو نور کہا ہے اس نے، ان کے گھر میں ہے. لیکن اب جو اس نور کو غلافوں میں بند کر کے طاق کے اوپر رکھ دیا جائے تو اس کا کیا علاج؟ جہاں روشنی ہونی چاہیے وہاں روشنی نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ظلم یا ظلمات. طریقہ اس کا روشنی کی ایک کرن لے آئیے، تاریکی کا عبور ہو جائے گی. طاغوت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک کرن روشنی کی آنے نہ پائے وہاں. آیات اللہ مبینات، کیا بات ہے، واضح ہیں خدا کے قوانین، الجھاؤ نہیں اس میں، پیچیدگی نہیں ہے، ابہام نہیں ہے، ایہام نہیں ہے، واضح ہیں، مبینات ہیں. مبینات خود بھی واضح اور واضح کرنے والی ہر چیز کو. لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. اور جو اس طرح سے ایمان لے آئے خدا کے قوانین کو اور ان کو اپنی زندگی کا ضابطۂ حیات بنا لے تو انہیں خدا پھر ایسی جنت کی زندگی عطا کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ آئلی قوانین کے ذکر میں ہی چلی آ رہی ہے بات. دوسرے مقام پہ ہے، غالباً سورہ بقرہ میں ہی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے مطابق آپ کی زندگی آئلی ہو تو کہہ رہا ہے کہ خدا تمہیں جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے اور یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. اور یہاں بھی کہا کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو جنت کی زندگی تمہاری ہو جائے گی. یہاں بھی جنت کی زندگی، اور جس کی یہاں جنت کی زندگی ہے عاقبت میں بھی جنت کی زندگی. جو یہاں جہنم میں ہے وہاں بھی جہنم میں. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہی ہوگا. جنت کی زندگی دے دے کر، سدا بہار جنت کی زندگی، خزاں آشنا ابدی جنت کی زندگی. یعنی جب تک ان قوانین پہ عمل کرتے رہو گے اس جنت کی خوشگواریوں میں، سرسبزیوں میں فرق نہیں آئے گا. قد احسن اللہ لہ رزق، کتنا اچھا سامان زیست خدا نے دیا اس شخص کو. اس کا نام رزق رکھا ہے خدا نے، سامان زیست. اللہ الذی، پھر قرآن آگے اسی اپنے انداز پہ شہادت پیش کر رہا ہے کہ ہمارے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے سے کس قدر پرسکون ہوتا ہے، کس قدر کامیابیاں ہوتی ہیں. یہ خارجی کائنات، باہر کی زندگی، قوانین خداوندی وہاں بھی ہیں جن کو آپ قوانین فطرت کہتے ہیں. خدا کے ہی قوانین ہیں وہ، ہم نے نام الگ رکھا ہے ان کا. فرق یہ ہے کہ وہاں ان چیزوں کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ خدا کے قانون کے مطابق زندگی کا اثر کریں یا اپنے قوانین کے مطابق کریں. وہ اپنے قوانین بنا ہی نہیں سکتی. تو خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے سے کس قسم کا ماحول پیدا ہوتا ہے؟ وہ فوراً باہر کی زندگی، یونیورسل لاز، کائناتی زندگی جو ہے اس کی طرف توجہ تمہاری مبذول کراتا ہے. کتنے عظیم کر رہے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات. یہ چھوٹے چھوٹے سے انسان بادشاہی کیا ہیں، عظیم الشان ان کروں کی طرف ذرا دیکھیے. قانون خداوندی کے اتباع سے اور ہم عزیزان من کیا سمجھ سکیں گے کہ یہ کرے، یہ خارجی یونیورس، یہ شہاب ثاقب، یہ ایسی قرآن کی گزرگاہیں جنہیں کہکشاں کہا جاتا ہے. یہ تو علم الافلاک کے جو ماہرین ہیں ان کی کوئی ایک آدھ کتاب بھی آپ پڑھیے تو آدمی ہاتھ پکڑ کے رہ جاتا ہے کہ یا اللہ
یہ تیری کائنات اس کا ذرا سا گوشہ ہوتا ہے وہ